آئیے کتاب نروان کا دروازہ کے صفحہ نمبر 154 باب نمبر 5 کے سوال نمبر 3 کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ یونگ کے آئیڈیاز کے مطابق مرد تاریخی طور پر دو قسم کی عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سے مرد اسی طور پر محسوس کرتے دکھائی پڑتے ہیں، جبکہ بہت ہی کم عورتیں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کی ضرورت محسوس کرتی ہیں۔ کیا یہ آئیڈیا کسی نہ کسی طور پر صرف مردوں کی نفسیات سے متعلق ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ سوال آنند پریم کی طرف سے ہے۔ پہلی بات وہ کہتی ہے، تاریخی طور پر بہت سے مرد اس طور پر محسوس کرتے ہیں۔ تاریخ محض ایک بکواس ہے اور تاریخ مردوں کی تخلیق ہے۔ کسی عورت نے تاریخ نہیں لکھی، یہ مردانہ ساخت پر مبنی ہے، یہ مردانہ غلبہ پر مبنی ہے، یہ مردانہ نظم و ضبط پر مبنی ہے، یہ ایک غلط تاریخ ہے۔ مرد نے عورت کی اس طور پر تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آسانی سے اس کا استحصال کر سکتا ہے اور وہ کبھی بغاوت بھی نہیں کر سکتی۔ غلاموں کو ہمیشہ اسی طور پر ہپناٹائز کیا جاتا تھا کہ وہ بغاوت نہ کر سکے۔ مرد نے عورت کے ذہن کو اس طرح سے تربیت کیا ہوا ہے کہ وہ اسی طور پر سوچتی ہے جیسے کہ مرد چاہتا ہے۔ تم نے کہا تاریخی طور پر بہت سے مرد اس طور پر محسوس کرتے ہیں کیونکہ مرد زیادہ آزاد ہیں، وہ مالک ہیں۔ عورتوں نے غلاموں جیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے غلامی کو قبول کر لیا ہوا ہے۔ تمہیں مکمل طور پر اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے، تمہیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ پچھلی رات ہی میں پڑھ رہا تھا کہ 6 صدی عیسوی میں عظیم عیسائی رہنماؤں کی ایک عظیم عیسائی کانفرنس میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی کہ آیا عورتیں حامل روح بھی ہیں یا نہیں۔ خوش قسمتی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتیں بھی حامل روح ہیں، لیکن صرف ایک ووٹ سے۔ یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ ایک ووٹ کی اکثریت سے صرف ایک ووٹ کی کمی۔ تاریخی طور پر تم کسی روح کی حامل نہیں تھی، اس روح کے لیے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مرد نے عورت کی تمام نفسیات کچل کر رکھ دی ہے، اور جو کچھ بھی تم دیکھتی ہو یہ حقیقت میں عورت کی نفسیات نہیں ہے، یہ مرد کی بنائی ہوئی نفسیات ہے۔ مرد نے عورت میں نفسیات تخلیق کی۔ جتنی زیادہ تم آزاد ہوگی تم بھی اسی طرح محسوس کرو گی، کیونکہ مرد اور عورت حقیقت میں اتنے مختلف نہیں ہیں جتنا کہ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ وہ مختلف ہیں، ان کی بائیولوجی مختلف ہے اور یقیناً ان کی نفسیات بھی مختلف ہے، تاہم وہ غیر مساوی نہیں ہیں۔ ان کی مماثلتیں غیر مماثلتوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ ذرا سوچو، ایک ہی چیز ہر روز کھانے سے مرد تنگ آ جاتا ہے اور ایک عورت، کیا وہ بھی اس سے تنگ آئے گی یا نہیں؟ وہ بھی تنگ آ جائے گی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اکتاہٹ مرد اور عورت کے لیے یکساں طور پر فطری ہے۔ جب تک روحانی دوستی میں جنسی رشتہ شامل نہ ہو، یہ اکتاہٹ ہی رہتی ہے۔ یہ بات تم پر واضح ہونی چاہیے، جنسی رشتہ اپنے آپ میں ایک پائیدار معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک کہ سیکس کا تعلق ہے یہ ایک لمحاتی چیز ہے۔ ایک بار جب تم عورت کے ساتھ مباشرت کر چکتے ہو تو حقیقت میں تمہارا اس کے ساتھ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تمہیں اس میں مزید کوئی دلچسپی نہیں رہتی جب تک کہ جنسی رشتے سے بڑھ کر اس سے بلند تر کوئی روحانی رابطہ تمہارے بیچ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ سیکس کے ذریعے سے ہی بنایا جا سکتا ہے، یہ بننا چاہیے۔ بصورت دیگر جنسی رشتہ محض جسمانی ہے۔ اگر کچھ روحانی شادیاں جیسا ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر تم اکٹھے رہ سکتے ہو۔ پھر خواہ تم مرد ہو یا عورت، تم دوسری عورت یا دوسرے مرد کا نہیں سوچو گے۔
یہ ختم ہو چکا، تمہیں تمہارا روحانی ساتھی مل چکا ہے، لیکن اگر رشتہ محض جسمانی ہے تو جسم تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، جسم ایک سنسنی چاہتا ہے، جسم کچھ نیا چاہتا ہے، جسم ہجان چاہتا ہے، جسم ہمیشہ کچھ نئے کی تمنا رکھتا ہے۔ ایک ATS ڈرائیور سالسبری پلین کے لمبے سفر کے بعد ایک دور دراز کیمپ میں آدھی رات کو اپنی منزل پر پہنچی۔ محافظ سارجنٹ نے اسے وہ جگہ دکھائی کہ کہاں لاری کھڑی کرنی ہے، اور پھر کہا، تم آج رات کہاں سوؤ گی؟ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ صرف اتنا کر سکتی ہے کہ گاڑی کے کیبن میں ہی سو جائے۔ وہ ایک سرد رات تھی اور سارجنٹ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور کہا، اگر تمہیں پسند ہو تو تم میرا سونے کا دیواری بستر لے سکتی ہو، میں فرش پر سو جاؤں گا۔ پیشکش کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ لڑکی نے بستر میں داخل ہونے کے بعد سخت اور سرد فرش پر لیٹے ہوئے سارجنٹ کے لیے بہت افسوس محسوس کیا اور باہر جھکتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم یہاں آ کر میرے ساتھ ہم پہلو ہو کر کیوں نہیں لیٹ جاتے؟ یہ ہو چکا تو سارجنٹ نے کہا، ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ کیا تم ایک کنوارے کی طرح یا شادی شدہ کی طرح سونا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہکا مارا اور کہا، میرے خیال سے یہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم شادی شدہ کی طرح سوئیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں شور مچانے والا نہیں ہوں، تو پھر ہم شادی شدہ کی طرح سوئیں گے، اس نے کہا اور اس کی طرف پشت کر کے سو گیا۔ شادی ایک اکتاہٹ ہے، اسی وجہ سے تم دنیا میں ہر طرف اتنے زیادہ اکتائے ہوئے چہرے دیکھتے ہو۔ شادی ایک بہت بڑی بوریت ہے جب تک کہ اس میں کچھ روحانی نہ ہو، جو کہ بہت ہی کامیاب ہے۔ تو مرد باہر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، عورتیں بھی باہر دیکھنے لگتی ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے تم اتنی زیادہ عورتوں کو جسم فروشی کے دھندے میں دیکھتے ہو، لیکن زیادہ مردوں کو جسم فروش کے روپ میں نہیں پاتے۔ ہاں، میرا خیال ہے ایسے چند لوگ لندن میں پائے جاتے ہیں، لیکن مردانہ جسم فروشی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ جسم فروشی شادی کی ذیلی پیداوار ہے۔ جب تک کہ شادی ختم نہیں ہو جاتی، جسم فروشی جاری رہے گی۔ یہ ایک ذیلی پیداوار ہے، یہ صرف شادی کے ساتھ ہی جاری رہتی ہے۔ اور اب تمہارے نام نہاد مہاتما جسم فروشی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ شادی پر زور دیتے ہیں، اور وہ اس خرافات پر نظر نہیں ڈالتے۔ جسم فروشی شادی کی وجہ ہے۔ جانوروں میں کوئی جسم فروشی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں شادی نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی جانور کو خود سے جسم فروشی کرتے دیکھا ہے؟ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جسم فروشی کی آخر ضرورت کیوں ہے؟ یہ بدصورت چیز ایک اور بدصورت چیز کی وجہ سے وجود پذیر ہے، یعنی شادی۔ تاہم مرد جسم فروشوں کا قلیل تعداد میں ہونا، عورتوں کے آزاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر دبا دی گئی ہیں۔ ان کو تو جنسی طور پر خوش ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ اس کا نام بھی نہیں لے سکتی۔ صرف بری عورتیں ہی جنسی تلذذ لے سکتی ہیں، اچھی عورتیں نہیں، خواتین نہیں، صرف عورتیں۔ خواتین ہرگز خوش نہیں ہو سکتی، وہ بہت بلند مرتبہ ہیں۔ یہ حقیقی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک منظم تاریخ ہے، اور اس کو بڑے اہتمام سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور اگر تم ہزاروں سال تک کسی آئیڈیا کے نفاذ کو جاری رکھتے ہو تو وہ تقریباً حقیقی بن جاتا ہے۔ یہ کوئی حقیقی نفسیات نہیں ہے۔ حقیقی نفسیات کو جاننے کے لیے تمہیں عورت کو کامل آزادی دینا ہوگی، پھر دیکھنا اور تم حیران رہ جاؤ گے، وہ مردوں سے بہت آگے نکل جائیں گی۔ تم ان کو دیکھ سکتے ہو، ایک آدمی ہمیشہ تقریباً ایک ہی بھورے رنگ کے کپڑے پہنے چلا جاتا ہے، مگر عورتیں ہر روز انہیں ایک نئی ساڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ان کے ذہن کو دیکھتا ہوں، اگر ان کو کامل آزادی دی جائے وہ مردوں سے بہت آگے نکل جائیں گی۔ مرد بھی جا سکتے ہیں،
تم دیکھ سکتے ہو ان کے کپڑے بہت زیادہ رنگین نہیں ہوتے، اور جہاں تک مردوں کے تعلق ہے ان میں فیشن قسم کا کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ کیسا فیشن؟ وہی بھورا دفتری سوٹ، وہی ٹائی، ان کی الماری میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، مگر عورتیں پوری مارکیٹ ان کے لیے ہی وجود پذیر ہوتی ہے۔ وہ تو حقیقی صارف ہوتی ہیں۔ مرد تخلیق کار ہے، عورت صارف ہے۔ مارکیٹ میں 90% اشیاء عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ زیادہ نئی اشیاء چاہتی ہیں، وہ زیادہ نئے تجربات، نئی سنسنی چاہتی ہیں۔ شاید اس وجہ سے کہ چونکہ ان کی جنسیت کو دبایا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی توانائی کا رخ کسی دوسری طرف موڑ دیتی ہیں، کیونکہ انہیں ایک نئے شوہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نئی ساڑی متبادل ہے، نئی کار متبادل ہے، نیا گھر متبادل ہے، وہ اپنی توانائی کہیں اور صرف کرتی ہیں۔ تاہم یہ حقیقت نہیں ہے۔ عورتوں کو اتنا زیادہ خراب اور برباد کیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرنا ان کی اصل نفسیات کیا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ تاریخ کو مت سنو، تاریخ ایک بدصورت داستان ہے، یہ ایک طویل غلامی کی داستان ہے۔ کم از کم عورتوں کو تاریخ نہیں سننی چاہیے، ان کو تاریخ کی تمام کتب جلا دینی چاہیے، ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ تاریخ کو پھر سے لکھا جائے۔ تم حیران رہ جاؤ گے جب بھی تم کوئی نظریہ مسلط کرتے ہو، ذہن اسی طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذہن نظریات کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت نے ایک طویل تنویمی عمل کے تحت زندگی گزاری ہے۔ تاہم میں یہ نہیں کہتا کہ معاشرہ محض جانوروں کی طرح ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سیکس کو ایک چھلانگ لگانے والے تختے کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے رشتے کی تشریح صرف سیکس سے ہی کی جائے اور اس میں اور کچھ بھی نہ ہو تو شادی جسم فروشی پیدا کرے گی، مگر اگر تمہاری شادی تمہارے جسم سے زیادہ عمیق ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک انسان، مرد یا عورت، ایک اس طرح کا لامحدود خلا ہے۔ تم اس کو کھوجتے چلے جاؤ، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ ہر ایک انسان، مرد یا عورت، ہر دن اتنا زندہ اور اتنا نئے پتے آ رہے ہیں، نئے پھول کھل رہے ہیں، ایک نیا موسم، ایک نیا مزاج ہوتا ہے۔ اگر تم محبت میں ہو، اگر تم واقعی محبت میں ہو تو تم کبھی بھی اسی پرانی عورت کو اپنے ساتھ نہیں پاؤ گے، اور تم کبھی بھی اسی پرانے مرد کو اپنے ساتھ نہیں پاؤ گے۔ زندگی ایک ایسا ہی زبردست تحریک ہے، لیکن تم محبت نہیں کرتے، تم جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ تم اپنے اندر نہیں دیکھتے، تم اپنے اندرونی آسمان کو نہیں دیکھتے جو کہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ مزید کس تبدیلی کی توقع رکھتے ہو تم؟ مگر تم اس کو نہیں دیکھتے۔ یقیناً جسم تو ایک ہی ہے، اس کے بعد یہ جوش ختم ہو جاتا ہے۔ جب جوش ختم ہو جاتا ہے تو تمہاری زندگی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب تم اکتا جاتے ہو تو تم مدد کی تلاش شروع کر دیتے ہو، کیونکہ تم اعصابی خلل کے مریض بن جاتے ہو۔ تمہاری زندگی ایک بے پہیے کی گاڑی جیسی ہو جاتی ہے۔ تم نفسیاتی معالج کے پاس جاتے ہو۔ ماضی میں تم پروہت کے پاس جایا کرتے تھے، اب تم نفسیاتی معالج کے پاس جاتے ہو۔ تم اس سے مدد کی درخواست کرتے ہو۔ کچھ غلط ہو رہا ہے، تم زندگی کا لطف نہیں اٹھاتے، اس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تم خودکشی کرنے کے بارے سوچنا شروع کر دیتے ہو۔ اگر تم جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھو تو تم مجرم بن جاتے ہو۔ اگر تم معاشرے کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہو تو تم اکتا جاتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تمہیں کہیں بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان دو سینگوں کے درمیان تم کچلے جاتے ہو اور مر جاتے ہو۔ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہو، تب تم ایک اکتا دینے والی زندگی جیو گے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاؤ، پھر تم ایک مجرم دکھائی پڑتے ہو۔ تب تم احساس جرم میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہو۔
عورتوں کو مکمل آزاد ہونا ہوگا اور عورتوں کی آزادی کے ساتھ مرد بھی آزاد ہوں گے، کیونکہ تم اس وقت تک حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے اگر تم کسی کو بھی غلام کے طور پر رکھتے ہو۔ آقا غلام کا غلام ہوتا ہے، حقیقت میں انسان آزاد نہیں، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نصف انسانیت کو غلام رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ انسان کیوں کر آزاد ہو سکتا ہے؟ اس کی آزادی تو بس معمولی سی ہی ہے، محض سطحی۔ عورتوں کی آزادی کے ساتھ مرد بھی آزاد ہوگا اور آزادی کے ساتھ مزید گہرے رشتے میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اکتائے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو کبھی کبھی بیمار محسوس کرتا تھا، اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے چیک اپ کے لیے کہا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور کہا، یا تو تم سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور سیکس کرنا چھوڑ دو، یا تم 12 ماہ میں مر جاؤ گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص واپس گیا اور اس نے کہا، دیکھو میں اس بری طرح سے دکھی ہوں، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، کیا میں تھوڑے سے سگریٹ پی سکتا ہوں؟ بہت خوب، صرف 5 فلٹر والے سگریٹ روزانہ، معالج نے کہا، جو کہ ایک بہت ہی اکڑ آدمی تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ آدمی دوبارہ واپس آ گیا۔ دیکھیے جناب، میں شراب کی طلب محسوس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 آدھے روزانہ اور سپرٹ نہیں۔ وقت گزرتا رہا اور مریض تیسری بار ڈاکٹر کے پاس آیا اور آدمی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا، ہاں، مگر صرف اپنی بیوی کے ساتھ، بنا اشتعال۔ زندگی کو ہجان کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس کو روحانی ہجان پانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کو جسمانی ہجان کی ضرورت ہوگی۔ اس کو بلند ہجان دو اور پست ہجان ختم ہو جائے گا۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو بلند ہجان مت دو اور صرف پست ہجان ہی دستیاب رہ جائے گا۔ انسان نے اپنے آپ کو کھلا رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یونگ پیچدار ہے اور یونگ کہہ رہا ہے، ایک پرانا کھیل ہے، ہمیشہ سے ہی مرد کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مرد کو کم از کم 2 عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماں قسم کی بیوی اور ایک بیوی قسم کی، دوسرا مالکن قسم کی، تحریک انگیز قسم کی۔ اگر مرد کو 2 عورتوں کی ضرورت ہے تو پھر عورتوں کو بھی 2 مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی قسم کے اور عاشق قسم کے۔ مگر جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں بھی فرائیڈ اور یونگ جیسے مرد اب بھی ہمیشہ کی طرح سے مردانہ تسلط پسندی کے حق میں ہیں۔ زیادہ فرق نہیں، عورتوں کو اپنے لیے سوچنا ہوگا، مرد زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ ان کو اپنی ربط و فراست کی طرف آنا ہے اور اب ان کے لیے ایک موقع ہے اپنی ربط و فراست کی طرف آنے کا۔ تاہم آنت بریم کا سوال بنیادی طور پر عورتوں کے متعلق نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ذہن کے متعلق ہے، وہ چمٹنے والی قسم سے متعلق ہے، اور وہ چمٹنا بھی تاریخی جمود کی وجہ سے ہے۔ عورت بہت زیادہ چمٹتی ہے کیونکہ وہ عدم تحفظ کے بارے، حفاظت کے بارے، مالیات کے بارے، یہ اور وہ کے بارے خوف زدہ ہے۔ وہ اتنی زیادہ خوف زدہ ہے، اس کو خوف زدہ بنایا گیا ہے۔ یہ مرد کی چالاکی ہے، عورت کو خوف زدہ بنانا۔ جب عورت خوف زدہ ہو تو اس پر آسانی سے غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ تم کسی ایسی پر غلبہ نہیں پا سکتے جو خوف زدہ نہ ہو، لہذا خوف بنائے رکھو۔ پہلے
مرد نے عورتوں میں ان کی بکارت کے بارے خوف پیدا کیا۔ اس نے بہت بڑا خوف پیدا کیا کہ بکارت ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ صدیوں سے انہوں نے اس خوف کو پیدا کر رکھا ہے، اس لیے ہر لڑکی خوفزدہ ہے۔ اگر اس نے اپنی بکارت کھو دی تو سب کچھ کھو جائے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ لوگوں سے تعلق نہیں بنا سکتی، وہ دوستی نہیں کر سکتی، وہ آزادی سے حرکت نہیں کر سکتی، وہ کسی ایک کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے چند تجربات نہیں کر سکتی۔ خوف اس کو باکرا ہونا چاہیے۔ امتیاز دیکھو، وہ لڑکوں سے یہ نہیں کہتے کہ تم نے کنوارے رہنا ہے، وہ کہتے ہیں لڑکے تو لڑکے ہیں، اور کیا لڑکیاں نہیں ہیں؟ لڑکیاں بھی تو لڑکیاں ہی ہیں، لڑکے کیوں ہیں؟ لڑکوں سے بکارت کا نہیں پوچھا جاتا، ان کو آزادی دی گئی ہے۔ بکارت کے ذریعے ایک عظیم حالت، اور ایک بار جب عورت اپنی بکارت کھونے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے، سوچو 20 سال کی عمر تک 20 سال سے وہ اپنی بکارت کی حفاظت کر رہی ہے۔ جمود کے 20 سال وہ سرد مہر بن جائے گی، پھر وہ کبھی خوش نہیں ہوگی، پھر وہ کبھی پیار کے بہاؤ میں بہنے کے قابل نہیں ہوگی، اس کو کبھی کوئی انزال نہیں ہوگا۔ صدیوں سے لاکھوں عورتوں کو کوئی انزال نہیں ہوا، وہ نہیں جانتی کہ انزال ہے کیا، وہ صرف برداشت کرتی ہیں، وہ مرد کے لیے صرف ایک وسیلہ ہیں۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ عورت مسلسل ارتقائی جمود کا شکار ہے۔ تاہم اگر بکارت بہت ہی اہم ہے، اور یہاں تو 20 سال کا جمود صرف اس لیے کہ ایک کو باکرا رہنا ہے اور اپنی ہر دم حفاظت کرنی ہے، تو اس عادت کو تیاگنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 20 سال کے جمود کے بعد تم اسے اچانک کیوں کر تیاگ سکتی ہو؟ محض ایک دن کے لیے ہنی مون آتا ہے اور تمہیں اسے تیاگنا پڑتا ہے۔ تم اسے کیوں کر تیاگ سکتی ہو؟ تم صرف دکھاوا کر سکتی ہو، لیکن گہرائی میں تم اپنے شوہر کو ایک مجرم، ایک وحشی درندہ، ایک بدصورت آدمی سمجھتی ہو، کیونکہ وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جسے تم ایک گناہ سمجھتی ہو۔ تم نے کبھی کسی دوسرے آدمی کو اجازت نہیں دی۔ تم نے کبھی کسی دوسرے آدمی کو اجازت نہیں دی۔ پیار گناہ ہے اور یہ آدمی وہ کر رہا ہے۔ کوئی بیوی شوہر کو کبھی قابل معافی نہیں سمجھتی۔ دراصل خاص طور پر ہندوستان میں کوئی عورت شوہر کی عزت نہیں کرتی، کر بھی نہیں سکتی۔ وہ ایسا ظاہر کرتی ہے کہ وہ عزت کرتی ہے، لیکن وہ عزت کر نہیں سکتی۔ گہرائی میں وہ اس آدمی سے نفرت کرتی ہے جو اسے گناہ میں کھینچ رہا ہے۔ تم شوہر کی عزت کیوں کر سکتی ہو جبکہ وہ ایک گناہ گار ہو؟ اس کے بغیر تم ایک باکرا تھی۔ اس کے بغیر تم ایک باکرا تھی۔ اس کے ساتھ تم اپنے مقام سے گر چکی ہو۔ اسی وجہ سے معاشرہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ شوہر کی عزت کرو، کیونکہ معاشرہ جانتا ہے کہ فطری طور پر عورت اس کی عزت کرنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا عزت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ شوہر کی عزت کرو، کیونکہ اگر معاملات فطری طور پر اپنا کام کریں گے تو پھر وہ اس آدمی سے نفرت کرے گی۔ یہی تو وہ آدمی ہے جو اس کے لیے جہنم تیار کر رہا ہے، اور اسی گناہ میں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تم اپنے بچوں سے کیوں کر محبت کر سکتے ہو؟ گناہ سے پیدا ہوئے اپنے شعور کی گہرائی میں تم ان سے بھی نفرت کرو گے۔ بچوں کی موجودگی تم سے سرزد ہوئے گناہ کی بار بار یاد دلائے گی۔ پورے سماج کو اس حماقت کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔
محبت عطا ہے گناہ نہیں، اور زیادہ پیار کرنے کے قابل ہونا زیادہ پرفضیلت ہونا ہے۔ پیار سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہونا ہی ایک مذہبی آدمی کی بنیادی خوبی ہے۔ یہ میری تشریحات ہیں۔ آنند پریم ایک بہت بڑی چمٹنے والی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ جو اس کا سچ ہے وہی تمام عورتوں کا بھی سچ ہے۔ ایک طرح سے وہ صحیح ہے، کیونکہ دوسری تمام عورتیں بھی اسی کی طرح ہی جمود کا شکار ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے، نہ ہی دوسری عورتوں کے بارے اور نہ ہی تمہارے بارے۔ آنند پریم یہ سچ نہیں ہے۔ منفرد ہونے کے قابل بنو، تب تمہیں آزادی کا تھوڑا سواد ملے گا۔ عورت کے بارے کبھی بھی ایک فرد ہونے کی حیثیت سے نہیں سوچا گیا۔ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، جب وہ جوان ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، جب وہ تھوڑی اور بڑی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور بڑی ہونے پر وہ دادی ہو جاتی ہے۔ تاہم وہ کبھی بھی خود اپنی ایک ذات نہیں ہوتی، کبھی بیٹی، کبھی بہن، کبھی بیوی، کبھی ماں، کبھی دادی، مگر کبھی خود اپنی ایک ذات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کسی اور کے رشتے میں انفرادیت کی ضرورت ایک بنیادی ضرورت کے طور پر ہوتی ہے۔ عورت عورت ہے، اس کا بیٹی ہونا ثانوی ہے، اس کا بہن ہونا ثانوی ہے، اس کا بیوی ہونا ثانوی ہے، اس کا ماں ہونا ثانوی ہے۔ عورت عورت ہے، اس کی نسوانیت مقدم ہے، اور جب عورتیں منفرد ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہاں ایک بالکل ہی مختلف دنیا ہوگی، زیادہ خوبصورت، زیادہ خوش۔ اب یہاں اکتاہٹ اور حسد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم عورت سے اکتا چکے ہو، عورت تم سے اکتا چکی ہے، تم حاسد ہو، وہ حاسد ہے۔ یہ حسد اکتاہٹ کے سائے کے طور پر ہی کیوں آتا ہے؟ اکتاہٹ ہی اسے لاتی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ حاسد نہیں ہونا چاہتے، تاہم وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ حسد کیوں کر آتا ہے، وہ اس کا میکینزم نہیں سمجھ پاتے۔ سنو، جب تم ایک عورت سے اکتا جاتے ہو، تم گہرائی میں جان جاتے ہو کہ وہ بھی تم سے اکتا چکی ہے، یہ فطری ہے۔ اگر وہ تم سے اکتا چکی ہے تو وہ کسی دوسرے مرد کو کہیں اور ڈھونڈ رہی ہے، جیسے دودھ والا، ڈاکیا، ڈرائیور، جو کوئی بھی میسر ہو، وہ لازمی طور پر کہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ جب تم اکتا جاتے ہو تو تم دوسری عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو، تو تم جانتے ہو یہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ حسد پیدا ہو جاتا ہے تو تم حاسد بن جاتے ہو۔ وہ لازمی طور پر یہ دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر تم یہ دیکھنے کے لیے ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو کہ آیا وہ دیکھ رہی ہے یا نہیں، اور فطری طور پر وہ دیکھنے کو کیوں کر نظر انداز کر سکتی ہے۔ یہاں پر تو اتنے زیادہ آدمی ہیں اور وہ تم سے اکتا چکی ہے، یہ اس کی زندگی ہے، اس کی پوری زندگی داؤ پر لگی ہے۔ عورت حاسد ہے، وہ جانتی ہے کہ شوہر اکتا چکا ہے، اب وہ ویسے خوش نہیں ہے جیسے کہ وہ ہوا کرتا تھا، اب وہ خوشی سے بھاگتے ہوئے گھر نہیں آتا، اب وہ صرف اس کو برداشت کر رہا ہے۔ دراصل اب وہ اس کی نسبت اپنے اخبار میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ وہ فوراً ہی چڑھ جاتا ہے معمولی سی بات پر، اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور بگڑ جاتا ہے۔ وہ تمام کو ملتا، وہ ہنی مون والی کو ملتا ختم ہو چکی ہے، وہ تمام کو ملتا، وہ ہنی مون والی کو ملتا ختم ہو چکی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ اکتا چکا ہے، اب وہ اس میں مزید دلچسپی نہیں رکھتا۔ پھر اچانک یقیناً اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جبلت جانتی ہے کہ وہ کہیں اور کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہے۔ حسد۔ پھر اگر کسی روز وہ خوشی خوشی گھر آتا ہے، وہ فکر مند ہو جاتی ہے، وہ ضرور کسی عورت کے ساتھ ہوگا، بصورت دیگر وہ اتنا خوش کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر وہ چھٹیوں پر جاتا ہے یا وہ کسی کاروباری سفر پر جائے تو وہ فکر مند ہو جاتی ہے، اگر وہ بہت زیادہ کاروباری سفر پر جانا شروع کر دے تو یہ مزید یقینی ہو جاتا ہے۔ حسد رشتے میں زہر بھر دیتا ہے، تاہم یہ اکتاہٹ کا ایک حصہ ہے۔ اگر تم متعلقہ شخص سے اکتائے نہیں تو تم حسد نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے ذہن میں اس قسم کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، دراصل یہ دوسروں میں دلچسپی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے دوسروں میں
دلچسپی کی وجہ سے ہے کہ تم حاسد بن جاتے ہو اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یقیناً عورتیں زیادہ حاسد ہوتی ہیں کیونکہ وہ کم آزاد ہوتی ہیں، ان کی اکتاہٹ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ مرد باہر جاتا ہے، اس کے پاس زیادہ امکانات، زیادہ مواقع ہوتے ہیں، وہ گھر کے پنجرے میں بند ہوتی ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ قید ہوتی ہے، ان کے لیے زیادہ آزاد ہونا مشکل ہے۔ وہ حسد محسوس کرنے لگتی ہے، جتنا زیادہ حسد محسوس کرتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ چمٹتی ہے۔ خوف پیدا ہوتا ہے، اگر مرد نے انہیں چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ایک غلام غلامی میں اپنے آپ کو بانسبت آزاد ہونے کے زیادہ محفوظ تصور کرتا ہے۔ ایک غلام اپنی سلامتی کو آزادی کی نسبت اپنے لیے زیادہ محفوظ خیال کرتا ہے۔ یہ ہے وہ جو ہو چکا ہے، اس کا نسوانی نفسیات سے کوئی تعلق نہیں ہے پریم۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عورت کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ ایک بدصورت رجحان ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر مرد اور عورتیں تھوڑا مزید آگاہ ہو جائیں تو مستقبل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دونوں جہنم میں رہ رہے ہیں۔ ایک جاگیردار، اس کی بیگم ایک زرعی شو کے مہمان خصوصی تھے اور افتتاحی تقریب کے بعد وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسانوں اور مزاروں کے ساتھ گھل مل گئے اور نمائش دیکھی۔ لیکن صاحب بہادر نے بیئر والے خیمے میں اتنا زیادہ وقت لگایا کہ بیگم صاحبہ انعامی بیل کی تعریف کرنے کے لیے رک گئیں۔ نر جانور کو کبھی اتنے کروفر سے نہیں سجایا گیا تھا، لیکن کیا یہ یہاں کا سب سے اچھا جانور ہے؟ گائز، اس نے نگران دیہاتی سے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ چیمپئن ہے اور چیمپئنوں کا باپ ہے۔ چلو اس کے بارے میں مجھے اور بتاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ جو بیل ہے یہ پچھلے سال 300 بار باڑے میں جفتی کے لیے گیا۔ واقعی خوب، صاحب بہادر کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہاں پر ایک ایسا بیل ہے جو کہ ایک سال میں 300 بار باڑے میں جفتی کے لیے گیا تھا۔ گائلز بھاگتا ہوا صاحب بہادر کے پاس پہنچا اور پیغام پہنچایا۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے، اس نے تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہمیشہ ایک ہی گائے کے ساتھ؟ کیا میں ایسا فرض کر سکتا ہوں؟ اوہ نہیں جناب، 300 مختلف گائیں۔ آہا، جاؤ اور بیگم صاحبہ کو یہ بات بتا دو۔ جانور اتنے خوش ہیں کیونکہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ادارے نہیں ہوتے۔ اور خیال رہے، میں شادی کے خلاف نہیں ہوں، میں تو ایک بلند تر شادی کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس رائج شادی کے خلاف ہوں کیونکہ اس شادی نے جسم فروشی کو فروغ دیا ہے۔ میں ایک بلند تر شادی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تم قربت ڈھونڈ سکو، روحانی قربت کسی ایک مرد یا عورت کے ساتھ، تو پھر وہاں پر ایک فطری ملاپ ہوگا جس کے نفاذ کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ تب وہاں ملاپ ہوگا، ایک بے ساختہ خوشی ہوگی۔ کتاب نروان کا دروازہ، باب نمبر 5، صفحہ نمبر 169۔ چوتھا سوال۔ میں سوچتا ہوں کہ میں بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں، میں مکمل طور پر دستبردار ہو چکا ہوں، یہ کہ تصاویر اب بھی میرے ذہن میں آتی ہیں، تاہم میں واقعی اس میں یقین نہیں رکھتا، اور اس پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ شاید آپ کی آگاہی اور دستبرداری بارے ساری گفتگو میں ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے ہے، جیسے گدھے کے آگے گاجر، اور یہ کہ ان میں سے حقیقت میں کوئی بھی حامل وجود نہیں ہے، اور یہ سب مجھے غسیل، بے وقوف اور غیر اہم ہونے کا فوری طور پر احساس دلاتا ہے۔ گاجر موجود ہے اور گدھا نہیں ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا منتخب کرتے ہو۔ تم ایک گدھا بھی ہو سکتے ہو، تب گاجر کوئی وجود نہیں۔ اگر تم گاجر کو دیکھتے ہو تو گاجر موجود ہوتی ہے اور گدھا غائب ہوتا ہے۔ قدرتی بات ہے، اگر تم سوچو کہ گاجر موجود نہیں ہے، تم غسیل، بے وقوف اور غیر اہم ہونا محسوس کرو گے کیونکہ تم گدھے ہوگے۔ بجائے اس کے کہ گاجر کے موجود نہ ہونے پر سوچا جائے، تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا تم موجود ہو؟
میری کل تاکید یہ ہے کہ بصیرت موجود ہے، تم موجود نہیں، آگاہی موجود ہے، انا موجود نہیں، یہی میری کل تاکید ہے۔ تاہم اب بھی انتخاب تمہارا ہے، یہ تم پر ہے۔ اگر تم دکھ کو منتخب کرنا چاہتے ہو تو دکھ صرف انا کے ساتھ ہی ممکن ہے، پھر تمہیں انا کو منتخب کرنا ہوگا، پھر تمہیں گدھے کو منتخب کرنا ہوگا۔ تب تمہیں اس بات پر یقین کیے چلے جانا ہے کہ گاجر کا کوئی وجود نہیں ہے مگر وہ موجود ہے، اور اگر ایک بار تم نے گاجر کو محسوس کرنا شروع کر دیا، پھر تم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہو کہ گدھا غائب ہو رہا ہے۔ یہ محض ایک آئیڈیا تھا گاجر کے ساتھ، یہاں نعمت ہے، انا کے ساتھ صرف جہنم ہے۔ جو بھی تم منتخب کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ 5واں سوال، آپ سے ملنے سے پہلے میں دکھی اور مکمل طور پر بے شعور تھا۔ اب میں باشعور ہونے کے ساتھ کچھ حد تک دکھی ہوں۔ اس میں نیا کیا ہے؟ کیا تم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ یہ کچھ حد تک باشعور ہونا، کیا تمہیں یہ بیکار لگتا ہے؟ یہ پہلی کرن ہے اور سورج زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر تم کرن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، اگر تم جہاں سے کرن آ رہی ہے کی سمت چلنا شروع کر دو تو روشنی کے بنیادی سرچشمے تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر ایک بھی کرن تاریکی میں موجود ہو، یہ خدا کی روشنی ہونے کے لیے کافی ثبوت ہے۔ اس کو کچھ حد تک باخبر ہونا مت کہو، تاہم میں سمجھتا ہوں ہم اتنی دیر بے خبر رہ چکے ہیں، ہم اتنی دیر غافل رہ چکے ہیں، ہم اتنی دیر مشینوں کی طرح رہ چکے ہیں کہ جب ایک معمولی باخبری بھی آتی ہے، ہماری پرانی عادتیں اتنی بھاری ہو چکی ہیں، اتنی بڑی ہو چکی ہیں۔ ایک بار ایک نوجوان عورت نے ATS میں شمولیت اختیار کی اور وہ اپنے طبی معائنے کے لیے ڈاکٹر نے اسے ننگا کر دیا اور پھر اسے معاون کو بلایا۔ دیکھو، اتنی بڑی ناف میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ نوجوان ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا، جارج کی قسم لڑکی، یہ ایک بہت بڑی ناف ہے، کیا میں طبی جریدے کے لیے اس کی ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ لڑکی تنگ آ گئی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کس لیے ہو رہا تھا۔ تم بھی ایسی بڑی ناف پا سکتے ہو اگر تم بھی سیلویشن آرمی میں اتنے سال گزار چکے جتنے کہ میں نے گزارے ہیں۔ اس نے صرف اصرار کو بڑھا دیا ہے۔ سیلویشن آرمی، اس کا اس کے ساتھ کیا کام؟ میں نے 10 سال تک جھنڈا اٹھائے رکھا اور تم تو لاکھوں جنموں سے یہ جھنڈا اٹھائے پھرتے ہو، لہٰذا ناف بہت بڑی ہو چکی ہے۔ بے شعوری ہی تمہاری تمام سوانح عمری ہے۔ جو کچھ بھی تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ بے شعوری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب محض ایک کرن بھی داخل ہوتی ہے، پہلے تو تم اس پر یقین ہی نہیں کرتے۔ شاید تم کسی خواب کو، فریب نظری کو، سائے کو دیکھ رہے ہو، شاید اس میں کچھ چالاکی ہو۔ اگر تم اس پر یقین کر بھی لو تو یہ تمہارے عظیم ماضی کے برخلاف اتنا معمولی دکھائی دیتا ہے کہ تم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کسی طور پر مددگار ہو سکتا ہے۔ تاہم مجھے تمہیں ایک بات بتانے دو، ایک معمولی موم بتی تمام سیاروں پر موجود تمام تر تاریکی سے زیادہ طاقتور ہے۔ تاریکی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تاریکی نپنسک ہے، نامرد ہے۔ ایک معمولی موم بتی بھی ایک امکان ہے، کیونکہ وہ تاریکی تو محض ایک غیر موجودگی ہے۔ ایک آدمی زخموں اور خون میں لت پت سرجری کے لیے لایا گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ میری بیوی کا کام ہے، اس کا ایک اور خواب۔ پاگل پن کی بات مت کرو، ہو سکتا ہے اس نے تمہیں لات ماری ہو، لیکن اتنے زیادہ زخم نہیں آ سکتے۔ سنو ڈاکٹر، وہ اپنا ایک خواب دیکھ رہی تھی، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، نکل جاؤ جلدی، میرا شوہر گھر آ رہا ہے۔ اور میں جو کہ نیم بیداری کی حالت میں تھا، قدرتی طور پر میں نے سیدھا کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک دیرینہ بے شعور ہونے کی ایک پرانی عادت ہے، مگر دیکھو، کچھ حد تک باخبر ہونا، اس پر اپنے آپ کو مرکوز کرو، یہی تمہاری امید ہے۔
उस मामूली किरण के जरिए से दरवाज़ा खुलता है, क्या तुम इसे देख नहीं सकते? तुमने मुझसे पूछा, इसमें नया क्या है? छठा सवाल, मैं एक कैथोलिक ईसाई हूँ, मैं आपकी बातों से मोहब्बत करता हूँ, मगर जब आप कुछ ऐसा कहते हैं जो मेरे मजहब के खिलाफ जाता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात, सिर्फ वही सुनो जो तुमसे मुताबिकत रखता हो, वो मत सुनो जो तुम्हारे खिलाफ जाता हो। यही है जो बहुत से लोग कर रहे हैं। बसूरत दीगर ये सफ़र दुश्वार होने जा रहा है, ताहम जब तुम यहाँ सुन रहे होते हो ये मुश्किल हो जाता है कि इससे क्यों कर बचना है। दरअसल इससे पहले कि तुम जान पाओ कि ये तुम्हारे खिलाफ है, तुम इसे सुन चुके होते हो। तब तुम्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जो प्रोफेसरों को मालूम होता है कि कैसे करना है, पंडितों और स्कॉलरों को मालूम होता है कि कैसे करना है। जब तुम कुछ ऐसा सुनते हो जो कि तुम्हारे खिलाफ जाता है, पहली बात सोचो कि ये बेमानी है, ये कोई मसला नहीं है, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है, ये तुम्हारे जहन को तब्दील नहीं करता। ये एक मामूली बात है, शायद तफसीलात में मामूली फ़र्क हो, मगर बुनियादी तौर पर ओशो तुम्हारे साथ मुत्तफिक है, इसको जहन में रखो। ये हुआ था, एक औरत डॉक्टर के पास गई और शिकायत की कि उसके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और उसको बताया कि अगर वो उसके स्पेशल ग़िज़ाई प्रोग्राम पर अमल करेगी तो वो बहुत चुलबुली हो जाएगी। मामला तय हो गया, मगर चंद हफ्तों के बाद वो वापस आई और कहा, इसमें कुछ गलत हो गया है। पिछली रात मैं इतनी जज्बाती हो गई थी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड का कान चबा लिया। ओह, उस मामूली सी बात की परवाह मत करो, डॉक्टर ने कहा, ये सिर्फ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये पहला तरीका है कि सिर्फ मामूली तफसीलात में इसमें ख़ास कुछ भी नहीं है। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें इतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात, उसकी तफ़हीम करो। ये है वो जो सराहा कह चले जा रहा है, तफ़हीमी बनो। अगर इस तरह पर तफ़हीम करो कि ये तुम्हारा आइडिया के करीब तर आ जाए, ये हमेशा किया जा सकता है। मामूली सी महारत की ज़रूरत है, एक मामूली सी मंतक, बस अल्फाज के साथ मामूली सा खिलवाड़। ये कोई मसला नहीं है, तुम इसका इंतज़ाम कर सकते हो। अगर वाकई में एक कैथोलिक रहे हो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको सुनो। आयरिश खुदाई करने वाले मजदूर घटिया किस्म की तवाइफों से भरे हुए एक घर के बाहर सड़क की खुदाई कर रहे थे। एक शख्स पास आया, अपनी हैट उतारी और अंदर चला गया। पीट ने माइक से कहा, तुमने ये देखा? तुम इनमें से एक फर्द के साथ क्या तवक्को कर सकते हो? इसके फौरन बाद एक रब्बी आया, उसने अपना कॉलर ऊपर उठाया और अंदर चला गया। माइक ने पीट से कहा, ये तकलीफ दे नहीं है कि खुदा के बंदों का पुरोहित भी वहाँ अंदर जाना चाहे। आखिर में एक कैथोलिक पादरी आया, उसने अपना अमामा अपने सर के गिर्द लपेट रखा था और तेजी से कबा खाने में गोता लगा गया। पीट, क्या अब ये तकलीफ दे नहीं है कि लड़कियों में से कोई ज़रूर बीमार होने जा रही है? ये एक तफ़हीम है। जब रब्बी जाता है तो ये कुछ और होता है, जब पादरी जाता है तो ये कुछ और होता है। जब कैथोलिक पादरी आता है तो तुम मफ़हूम को बदल सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब कोई लड़की बीमार दिखाई देती है, मुझसे बचने का ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये कि ये शख्स जो यहाँ है, जो बातें कर रहा है, पागल है। ये सब में से यकीनी है, और अगर और कोई काम ना करे तो ये काम करता है। सिर्फ ये सोचो कि ये आदमी पागल है, तुम मुझे पागल कह सकते हो। सिर्फ एक पागल आदमी ही कैथोलिकिज्म के खिलाफ बात कर सकता है। ये तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें किसी तौर पर परेशानी नहीं होगी।
ایک نئے متعین شدہ پادری نے سوچا کہ وہ اس وسیع کلیسیائی حلقے میں جائے اور اس علاقے کے لوگوں سے ملے۔ ایک دن وہ 14 بچوں والے ایک مذہبی خاندان کی تلاش میں گرد آلود رستے پر میلوں چلا۔ اچھا دن مبارک ہو کانیلی، تم آئرلینڈ کی آبرو ہو، کلیسیائی حلقے کا سب سے بڑا خاندان۔ آپ کو بھی اچھا دن مبارک ہو فادر، تاہم ہم یہ کلیسیائی حلقے کا سب سے بڑا خاندان نہیں ہے، وہ ڈویلان ہے پہاڑ کے اوپر۔ یہ ایک تھکا ہوا پادری تھا جس نے ڈویلان اور اس کے 16 بچوں کو خوش آمدید کہا۔ تاہم خدا ان تمام 18 کیتھولک معصوم بچوں کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا، معذرت چاہتا ہوں فادر، لیکن یہ تو ایک پروٹسٹنٹ خاندان ہے، پھر مجھے فوراً چلنا چاہیے۔ پادری نے کہا، یہ سوائے ایک گندے جنسی پاگل پن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ عظیم آدمی ہے، اگر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تو یہ پاگل آدمی ہے، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہیں وہ چالیں جو دوسرے بنا پریشان ہوئے تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب تم اس کا بھید جان چکے ہو، تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ تاہم اگر تمہاری پوری کوشش پریشان نہ ہونے کی ہے تو پھر تم یہاں پر کیوں ہو؟ میری تو پوری کوشش تمہیں حتی الامکان پریشان کرنے کی ہے، تو پھر میرے ساتھ کیوں چلنا؟ جب تک تمہیں پریشان نہ کروں میں تمہیں تبدیل نہیں کر سکتا، جب تک میں تمہیں برباد نہ کروں میں تمہیں تخلیق نہیں کر سکتا، جب تک کہ میں بہت سختی نہ کروں اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ تو میرا تلطف ہے کہ میں تمہارے سر پر ہتھوڑے برسائے چلے جا رہا ہوں، کیونکہ صرف یہی ایک طریقہ ہے اور مجھے بہت زیادہ ہتھوڑے برسانا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے سر بہت موٹے ہیں، تمہیں کچھ پریشان کرتا ہے، کیونکہ کچھ حقیقی تمہارے وین میں آ چکا ہے، بصورت دیگر یہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو کچھ بھی تمہیں پریشان کر رہا ہے قابل قدر ہے۔ اس پر غور کرو، اس پر مراقبہ کرو، اس کو کلی طور پر اپنا مدعا بیان کرنے کا موقع دو۔ اس پر غور کرو، اس کو اپنے وجود میں دیر تک موجود رہنے دو تاکہ تم اس پر تمام ممکنہ زاویوں سے نظر ڈال سکو، کیونکہ جو کچھ بھی پریشان کن ہے اس جہاں کا سادہ سا یہی مطلب ہے کہ کسی نے تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ جس پر بھی اب تک تمہیں یقین تھا محض ایک جھوٹ ہے۔ صرف سچ پریشان کرتا ہے، صرف سچ ہی برباد کرتا ہے، کیونکہ صرف جھوٹ ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ میں ایک افراتفری ہوں۔ اگر تم واقعی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی اس افراتفری سے گزرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ سراہا کہتا ہے، یہی ہے وہ سب جو تانترا متعلق ہے، نئے سرے سے استوار کرنا، تم سے تمہارا کردار چھین لینا، تم سے تمہاری نظریں چھین لینا، تم سے تمہارا ذہن چھین لینا، یہ جراحی عمل سے متعلق ہے۔ میں مجبور ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ناشکرے پن کا کام ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 175 پر ہم روک رہے ہیں۔ کتاب نروان کا دروازہ، باب نمبر 5، صفحہ نمبر 175، 7واں اور آخری سوال۔ سمسر سنسار کیا ہے؟ سمسرا یہ کہانی ہے۔ لندن کے دھند دریا تھیمز پر چکر لگا رہی تھی اور ایسے ہی ایک آوارہ نوجوان نے دریا کے پشتے پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک وہ ایک نرم آواز سن کر بیدار ہو گیا اور اوپر دیکھتے ہوئے دیکھا کہ ایک گندمی رنگ اور سیاہ بالوں والی خوبصورت عورت اپنی رولز رائس کار ایک باورتی ڈرائیور چلا رہا تھا سے نیچے اتری ہے۔ میرے غریب آدمی، اس نے کہا، تم تکلیف دہ سردی میں اور گیلے ہوگے، چلو میں تمہیں رات گزارنے کے لیے اپنے گھر لے چلتی ہوں۔ یقیناً آوارہ گرد نے اس عورت کو رد نہیں کیا اور کار میں جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ایک مختصر سی ڈرائیو کے بعد کار ایک بڑی سی وکٹورین مشین کے سامنے جا رکی۔ وہ عورت اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کار سے باہر نکلی۔ بٹلر نے دروازہ کھولا، جس کے حوالے عورت نے اسے کر دیا۔
اس ہدایت کے ساتھ کہ اسے کھانا، نہانا اور نوکروں کے کمروں میں ایک آرام دہ بستر فراہم کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جب کہ وہ عورت آرام کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اس کو خیال گزرا کہ شاید اس کے مہمان کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اپنی غفلت پر افسردہ ہوتے ہوئے وہ نوکروں والے حصے کی طرف تیزی سے بڑھی۔ جیسے ہی وہ نکر سے مڑی، روشنی کی ایک کرن اس کی آنکھ سے ٹکرائی، نشاندہی کرتے ہوئے کہ نوجوان جاگ رہا ہے۔ نرمی سے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور نوجوان سے پوچھا کہ وہ سو کیوں نہیں رہا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہیں بھوک نہیں ہے؟ اوہ ایسا نہیں ہے، آپ کے بٹلر نے مجھے شاہی کھانے کھلائے ہیں، تو شاید تمہارا بستر آرام دہ نہیں ہے، لیکن یہ تو نرم اور گرم ہے، پھر تمہیں ضرور ساتھی کی ضرورت ہے، تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ نوجوان بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے آگے ہوا اور دریا تھیمز میں جا گرا۔ اس پر کتاب نروان کا دروازہ کا اختتام ہوتا ہے۔